جن لوگوں کو فیضان کے گھر کی صورتحال جاننے کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے واپس آ کر محل کے ناظر کو ان حالات سے آگاہ کیا، اور ناظر نہایت پریشانی کے عالم میں شہزادہ سراج الدین کے پاس جا کر اسے وہ سب کچھ بتانے لگا۔ وہ سب کچھ جان کر شہزادے کے دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ اسے پریشانی تو لاحق ہوئی ہی ہے، لیکن صدمہ بھی پہنچا تھا۔ فیضان کے گھر پر قیامت گزر چکی تھی۔ شہزادہ سراج الدین فوری طور پر فیصلہ نہ کر سکا کہ فیضان کو وہ سب کچھ کس طرح بتایا جائے۔ اس کے لیے فیضان اب صرف شاہی سپاہ کے ایک لشکر کا سالار نہیں، اس کی بہن کا ہونے والا شوہر بھی تھا، مغل خاندان کا ہونے والا داماد۔ شہزادہ سراج الدین نے یہ تو سوچ لیا تھا کہ اپنے والد سے بات کرنے کے بعد فیضان کو کوئی خاص منصب دے دیا جائے گا، لیکن فی الحال اس کے سامنے وہ سنگین صورتحال آ گئی تھی جو فیضان کے علم میں لانا آسان نہیں تھا۔ ناظر کو رخصت کر کے شہزادہ سراج الدین ٹہلتا ہوا اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ زینت محل آ گئی۔ اس کے ساتھ زرتاج بھی تھی، جس کا حلیہ نمایاں طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ وضع قطع سے وہ محل کی دوسری شہزادیوں ہی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ دیکھیں اب آپ اپنی بہن کو، زینت محل نے شہزادے سے کہا۔ شہزادہ سراج الدین زرتاج کی طرف دیکھتے ہوئے خفیف سا مسکرایا۔ تم کیسا محسوس کر رہی ہو میری عزیز بہن؟ برادر معظم، زرتاج نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر میری والدہ کا انتقال نہ ہوا ہوتا اور وہ بھی میرے ساتھ ہوتی تو میں اپنے خاندان میں آ کر یقیناً بہت زیادہ خوش ہوتی، تاہم اب بھی خوشی ہوں۔ شہزادہ سراج الدین نے ٹھنڈی سانس لی۔ ہمیں بھی اس کا رنج ہے کہ وہ اس محل سے ایسی گئی کہ پھر واپس نہیں آ سکی۔ میں اسے اس کمرے میں پہنچا دیتی ہوں، زینت محل نے کہا۔ میں نے 2 کنیزیں اس کی خدمت کے لیے معمور کر دی ہیں۔ ابھی یہی رکو، شہزادہ سراج الدین نے سنجیدگی سے کہا، اور کمرے کے باہر موجود خواجہ سراؤں میں سے ایک کو بلا کر اس کے ذریعے محل کے ناظر کو بلوایا۔ آپ، زینت محل نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں محسوس کر رہی ہوں جیسے آپ اپنی کوئی پریشانی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیٹھ جاؤ تم دونوں، ابھی بتاتے ہیں ہم۔ وہ دونوں فکر مند سی بیٹھ گئے۔ ناظر کی آمد میں کمرے تک سکوت رہا۔ شہزادہ سراج الدین نے اسے حکم دیا کہ وہ فیضان کو وہاں لائے۔ ناظر بولا، انہوں نے محافظوں کو خاصا پریشان کر دیا ہے۔ آپ کے حکم کے مطابق 2 محافظ ان کے کمرے پر معمور کر دیے گئے تھے۔ ایک کنیز اور ایک خواجہ سرا کو بھی ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا تھا، لیکن وہ کمرے سے نکلنے کے لیے بے چین تھے۔ ان سے کہا گیا کہ وہ آپ سے ملنے کے بعد ہی کہیں جا سکتے ہیں، تو انہوں نے آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میں ابھی آپ کو یہ اطلاع دینے کے لیے آنے ہی والا تھا۔ شہزادہ سراج الدین نے اس کی باتیں نظر انداز کرتے ہوئے اپنا حکم دہرایا کہ وہ فیضان کو لے آئے۔ ناظر کے جانے کے بعد شہزادہ سراج الدین نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، وہ اپنے گھر جانے یا اپنے گھر والوں کی خیریت جاننے کے لیے بے چین تو ہوگا ہی۔ برادر معظم، زرتاج نے پہلو بدل کر کہا، آپ نے کچھ لوگوں کو اس کے گھر بھیجا تھا، وہ لوگ واپس آ چکے ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ زرتاج نے پوچھا، مگر اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید خیریت نہیں ہوگی۔ فیضان کو آ جانے دو، اس کے سامنے ہی بتائیں گے، شہزادے نے جواب دیا۔ زرتاج کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ گھبراؤ نہیں، زینت محل نے محبت سے اس کی پیٹھ تھپکی، انشاءاللہ سب خیریت ہی ہوگا۔ لیکن خیریت نہیں تھی۔ انگریز افسران فیضان کے گھر پہنچے تھے اور رحمان دادا سے اس کے بارے میں بڑی سختی سے پوچھتے رہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن رحمان دادا کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ اسی دوران میں گوہر وہاں پہنچ گئی۔ گوہر کے وہاں پہنچنے کے بارے میں زرتاج قیاس کر سکتی تھی کہ وہ کیوں کر دیر سے گھر واپس نہیں پہنچی تھی اور فیضان بھی نہیں لوٹا تھا، اسی لیے وہ پریشان ہو کر اپنے گھر پہنچی ہوگی۔ اس کا وہاں پہنچنا اس کے لیے بھی اندوناک ثابت ہوا تھا۔ اس وقت انگریزوں نے دادا رحمان کی زبان کھلوانے کے لیے ان پر تشدد شروع کر دیا تھا۔ وہ لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ
دادا رحمان کے علم میں کچھ نہیں ہے۔ جب وہ اس پر تشدد کر رہے تھے تو شور سن کر اس کی بیمار بیوی واویلا کرتی ہوئی وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ قریب پہنچی تو ایک انگریز نے اسے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ بیچاری دیوار سے ٹکرائی اور اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ انگریزوں نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی اور جب گوہر وہاں پہنچی تو اسے بھی پکڑ لیا گیا۔ دادا رحمان کو دھمکی دی گئی کہ اگر اس نے زبان نہیں کھولی تو اس کی پوتی کو اس کی نظروں کے سامنے بے آبرو کیا جائے گا۔ دادا رحمان چیختے ہی رہ گئے اور ایک انگریز نے اپنے افسر کے سامنے گوہر کا لباس پھاڑنا شروع کر دیا۔ گھر میں ملازمین موجود تھے مگر ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ انگریزوں کے سامنے کسی بھی قسم کا احتجاج کر سکتے۔ جب گوہر کا لباس پھاڑا جا رہا تھا تو صدمے سے دادا رحمان کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ گوہر کسی طرح خود کو چھڑا کر صحن کی طرف بھاگی۔ اس کا پیچھا کیا گیا لیکن وہ ہاتھ نہیں آئی اور اس نے صحن میں بنے ہوئے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنواں بہت گہرا تھا۔ انگریزوں نے کسی طرح اسے کنویں سے تو نکال لیا مگر اس وقت تک گوہر کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی جان دے کر خود کو بے عزت ہونے سے بچا لیا تھا۔ دوسری طرف اس کی دادی جو پہلے ہی بیمار تھی سر سے زیادہ خون بہ جانے کے باعث جانبر نہ ہو سکی۔ اس کے بعد انگریز وہاں سے چلے گئے۔ یہ سب کچھ زرتاج کو پھوٹ پھوٹ کر رلانے کے لیے کافی تھا اور فیضان کی حالت ایسی نظر آ رہی تھی جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ جسم پر ایسی لرزش طاری ہو گئی تھی جیسے شدید تپ چڑھ گئی ہو۔ زینت محل نے زرتاج کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ بھی اس وقت مغموم نظر آنے لگی تھی۔ شہزادہ سراج الدین کا چہرہ پتھرایا ہوا سا تھا۔ یکجک فیضان بڑے بھیانک انداز میں چیخا، میں ان کتوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اس کی یہ للکار قطعی بے معنی تھی۔ وہ انگریزوں کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا مگر وہ چیختا ہوا اور وحشیانہ انداز میں دروازے کی طرف لپکا۔ فیضان! زرتاج جیسے بلبلاتی ہوئی فیضان کو روکنے کے لیے اٹھی مگر اس سے پہلے ہی شہزادہ سراج الدین کے اشارے پر ناظر نے اسے پکڑ لیا تھا۔ اسے شہزادہ سراج الدین نے پہلے ہی رکنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اسے یقیناً توقع ہوگی کہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ زرتاج بھول ہی گئی تھی کہ وہاں کوئی اور بھی موجود تھا۔ وہ روتی ہوئی فیضان سے لپٹ گئی تھی لیکن فیضان اس وقت اتنا بپرا ہوا تھا کہ ان دونوں ہی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ شہزادہ سراج الدین کے آواز دینے پر باہر موجود دونوں خواجہ سرا بھی اندر آ گئے۔ انہوں نے ناظر سے مل کر فیضان کو کسی طرح بے بس کیا۔ تمہارا یہ غصہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا بیٹے، شہزادہ سراج الدین نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ہم تو بادشاہ کے ولی عہد ہیں۔ اس کے لہجے میں تلخی آ گئی، مگر ہم بھی ان فرنگیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہماری ساری سلطنت میں وہ بدبخت یہی مظالم ڈھاتے پھر رہے ہیں۔ فیضان کو ایک جگہ بٹھا دیا گیا تھا۔ دونوں خواجہ سرا اب بھی اسے پکڑے ہوئے تھے۔ زرتاج بھی فرش پر بیٹھ کر اس کے قدموں میں لپٹ گئی اور روئے جا رہی تھی۔ ہم صبر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے بیٹے، شہزادہ سراج الدین نے مزید کہا۔ تمہیں بھی صبر کرنا ہوگا میرے عزیز۔ ابھی تک فیضان آبدیدہ بھی نہیں ہوا تھا لیکن اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یکا یک زرتاج نے اپنے سینے پر 2 ہتھڑ چلایا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ اپنے سینے پر 2 ہتھڑ چلاتی ہی چلی جاتی لیکن زینت محل نے اس کے قریب آ کر اسے سنبھالا۔ خود کو سنبھالو فیضان بیٹے، شہزادہ سراج الدین پھر بولا۔ اس طرح تم خود کو بھی ہلکان کرو گے اور اپنی ہونے والی بیوی کو بھی۔ حاصل نہ تمہیں کچھ ہوگا نہ ہماری اس بدنصیب بہن کو جو اپنے خاندان میں آئی تو اندوناک حالات اس کے تعاقب میں رہے۔ آنسو بہاتے ہوئے فیضان زرتاج کی طرف دیکھنے لگا جو زینت محل کی آغوش میں ساکت ہو چکی تھی۔ یہ صدمے سے صرف بے ہوش ہوئی ہے، زینت محل نے جلدی سے کہا۔ اسے ڈر ہوگا کہ زرتاج کے بارے میں کچھ اور سمجھ کر فیضان پھر بے قابو نہ ہونے لگے۔ جب زرتاج کو ہوش آیا تو وہ بستر پر اور اسی کمرے میں تھی جو اس کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اسے ہوش میں لانے والی محل کی ایک طبیبہ تھی۔ زرتاج کی پائندی فیضان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہ رہے تھے۔ کمرے میں زینت محل کے علاوہ 2 شہزادیاں بھی تھیں۔ وہ شہزادہ سراج الدین کی بیٹیاں تھیں۔
وہ زرتاج کی سرانے دائیں بائیں جانب بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے چہروں پر اپنائیت اور ہمدردی تھی۔ اب تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں رہا زرتاج، فیضان بولا تو اس کی آواز بھی جیسے آنسو میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زرتاج کے ہونٹ کپ کپائے۔ میرا بھی تمہارے علاوہ کون ہے فیضان؟ تم تو اپنے خاندان میں آ گئی ہو۔ بیٹے، زینت محل نے فیضان کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، اس خاندان کو اب تم اپنا ہی خاندان سمجھو۔ شہزادہ سراج الدین اس وقت اپنے کمرے میں ناظر کو سمجھا رہا تھا، ان سارے معاملات کی ہوا بھی محل کے باہر کسی کو نہیں لگنا چاہیے۔ فرنگیوں کو معلوم ہو گیا تو وہ بہت کچھ سمجھ لیں گے۔ محل کے محافظ دستے کے تمام لوگوں کو نظر بند کر دیا جائے، کسی کے سامنے بھی ان کی زبان سے کچھ نہ نکل سکے۔ نظر بندی کے باوجود ان سب کا پوری طرح خیال رکھا جائے۔ انہیں یہ یقین دلانا بھی ضروری ہے کہ ان کی نظر بندی وقتی ہے، جب بھی ہمیں اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی اندیشہ نہیں، ان کی نظر بندی ختم کر دی جائے گی۔ محل کے محافظ دستے کے لیے دوسرے سپاہیوں کا بندوبست کیا جائے۔ محل میں کنیزوں اور خواجہ سراؤں کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ وہ دونوں کب اور کن حالات میں یہاں آئے ہیں، اور اگر تمہارے خیال کے مطابق ان میں سے کسی کو کچھ معلوم ہو گیا تو اسے بھی نظر بند کر دو۔ آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی شہزادہ والا تبار۔ ہم تم سے ایک بات پوچھنا بھول گئے، شہزادہ سراج الدین نے کہا، فیضان کے گھر والوں کی لاشوں کا کیا ہوا؟ انگریز محلے کے لوگوں سے کہتے ہوئے چلے گئے تھے کہ گاڑ دو ان لاشوں کو۔ ناظر نے جواب دیا، وہ لوگ ان کی تدفین کر دیں گے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ ہم ایک بار پھر کہہ دیں کہ نظر بندوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ان بیچاروں کو کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے کہ انہیں نظر بند کیا جائے۔ میں سمجھ رہا ہوں شہزادہ والا تبار۔ ناظر کے جانے کے بعد شہزادہ سراج الدین اپنے کمرے سے نکل کر اس کمرے کی طرف چل پڑا جو زرتاج کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اسے زرتاج اور فیضان دونوں ہی کی فکر لاحق تھی۔ دونوں خواجہ سرا اس کے پیچھے چلتے رہے، وہ اس کے محافظ بھی تھے۔ زرتاج اور فیضان کے معاملے کو راز میں رکھنے کے لیے شہزادہ سراج الدین نے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ شاہ عالم ثانی کا خط سناتے وقت بھی اس نے خاندان کے صرف قریبی لوگوں کو اکبر شاہ ثانی کے کمرے میں بلایا تھا۔ صرف جہانگیر مرزا اور اس کی ماں ممتاز بیگم پر اسے کچھ زیادہ اعتماد نہیں تھا، لیکن ان دونوں کو بلانا اس کی مجبوری تھی، ورنہ اگر ان کے دونوں کے کانوں میں بھی اس کی بھنک پڑ سکتی کہ کسی خاص معاملے میں ان دونوں کو نظر انداز کیا گیا تھا تو تلخی بڑھ سکتی تھی، جو جہانگیر مرزا کے ولی عہد نہ بننے کی وجہ سے پہلے ہی بڑی ہوئی تھی۔ وہ جب زرتاج کے کمرے میں پہنچا تو زرتاج کو ہوش آ چکا تھا۔ اس نے فیضان کو بتایا کہ اس کے گھر والوں کی تدفین پڑوس کے لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کی تدفین میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ فرنگیوں کو جانتے ہی ہو تم، شہزادہ سراج الدین نے کہا، وہ کتوں کی طرح تمہاری بو سونگتے پھر رہے ہوں گے۔ اگر تم ان کی تدفین میں گئے تو تمہیں گرفتار ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ فیضان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی بے بسی اور بد نصیبی کا احساس یقیناً بڑی شدت سے ہوا ہوگا۔ وہ اپنے دادا دادی اور سگی بہن کی تدفین میں بھی شرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وقت محل کا ناظر کچھ پریشان سا وہاں آیا۔ شہزادہ والا تبار، اس نے کہا، اعلی حضرت کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی ہے۔ شہزادہ سراج الدین تیزی سے جانے کے لیے مڑا۔ فوراً ہی اس کے پیچھے زینت محل نے بھی قدم اٹھائے۔ دونوں شہزادیاں بھی زرتاج کے سرہانے سے اٹھی تھی۔ نہیں، زینت محل نے ان سے کہا، تم دونوں یہیں رکو، اپنی پھوپھی کے پاس۔ وہ دونوں شہزادیاں نہ صرف عمر میں زرتاج سے چھوٹی تھی بلکہ رشتے میں بھی چھوٹی تھی۔ زرتاج شہزادہ سراج الدین کے ماموزاد بہن تھی، اس رشتے سے وہ ان دونوں شہزادیوں کی پھوپھی تھی۔ شہزادہ سراج الدین اور زینت محل اکبر شاہ ثانی کے کمرے میں پہنچے۔ اکبر شاہ ثانی پر غشی سی طاری تھی۔ دو طبیب اس کی طبیعت سنبھالنے کے لیے کوشاں تھے،
جلدی خاندان کے کچھ اور لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ اکبر شاہ ثانی پر رات بھر غشی طاری رہی اور صبح ہوتے ہوتے وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ جب یہ اطلاع فیضان اور زرتاج کو ملی تو زرتاج نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ اس طرح چھپا لیا جیسے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو ہاتھوں ہی میں جذب کر لینا چاہتی ہو۔ وہ بھرائی ہوئی سی آواز میں بولی، بد نصیبی مسلسل پیچھے لگی ہوئی ہے، میں اپنے ایک اور بزرگ کے سائے سے بھی محروم ہو گئی۔ فیضان سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس کے تصور میں اس وقت صرف 3 لاشیں ہوں گی، دادا دادی اور گوہر کی لاشیں۔